یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد لوگوں نے حبشہ کی طرف کی، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کے فضائل جو بیان فرمائے وہ لگ بھگ تمام مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، اور میں جس حوالے سے آپ حضرات تک بات پہنچا رہا ہوں یہ سیرت رسول پر لکھی جانے والی دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے ہجرت کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ جو آج کا ایتھوپیا ہے، جہاں پر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی نام کا حکومت کرتا تھا، وہاں پر جانے کی اجازت دے دی، اور اجازت دیتے وقت زبان حق ترجمان سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ کچھ یوں ترتیب پائے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کے لوگ حق و صداقت کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ خوشحال علاقہ ہے، وہاں تمہیں تمام طرح کی سہولتیں میسر آئیں گی، اور وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں کا بادشاہ ایک نیک دل بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت سے اجازت ملنے کے بعد سب سے پہلا دستہ جو حبشہ کی جانب عازم سفر ہوا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، ان کو امیر سفر مقرر کر کے پہلا دستہ مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے عازم سفر ہوا، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کی بیٹی بھی حضرت عثمان کی جو زوجہ تھی وہ ساتھ میں تھیں، اور کئی لوگوں کے دستے نے سب سے پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ کی جانب کی۔ اب انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی ایک ایک کر کے، کبھی دو دو، کبھی چار چار کر کے لوگ جانے لگے۔ دوسری بار میں جو لوگ گئے ان میں سر فہرست نام حضرت جعفر بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب مسلمان اس طرح لگ بھگ 80 کی تعداد میں حبشہ کی سرزمین پر منتقل ہو گئے۔ ادھر جب کفار قریش کو پتہ لگا نا کہ مسلمان حبشہ میں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، مکہ کے کافروں کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہونے لگی کہ ہم جن کو ستاتے تھے، جن پر ہاتھ صاف کرتے تھے، اب تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ عزت کی زندگی جیئیں۔ یہ رسول اور اسلام کے دشمنوں کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ مسلمان عزت و آرام کی زندگی بسر کریں؟ لہٰذا مکہ کے لوگوں نے پھر ایک میٹنگ کی، کہا ایسا کرو کہ کچھ لوگوں کو تحفے تحائف دے کر کے بادشاہوں کے شایان شان حبشہ بھیجا جائے، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ مسیحی مذہب رکھتا ہے، عیسائی ہے، اس لیے اس کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانا زیادہ آسان ہے۔ تو ایسا کرو، دو نام مکہ کے تجویز ہوئے، ایک عبداللہ بن ربیعہ اور دوسرے عمرو بن عاص، ان دونوں لوگوں کو سردار مکہ کی حیثیت تھی، دونوں لوگوں کو بہت سے تحفے تحائف دے کر کے اور یہ میٹنگ کر کے بھیجا گیا کہ جب آپ حبشہ پہنچے تو پہلے وہاں کے بطارقہ، یعنی وہاں جو درباری علماء ہیں، جو عیسائیوں کے عالم ہیں، ان سے ملاقات کریں، پہلے ان کو تحفے دیں، انہیں اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد بادشاہ کو تحفے دیں، اور کسی طرح سے ان 80 مسلمانوں کو واپس مکہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم ان پر ہاتھ صاف کریں، تاکہ ان کو تختہ مشق ستم بنائیں۔ آخر یہ تجویز پاس ہو گئی، یہ دونوں لوگوں کو مکہ سے روانہ کر دیا گیا، کافی تحفے تحائف لے کر کے یہ مکہ سے نکلے اور چند دن کے سفر کے بعد سرزمین حبشہ پہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے انہوں نے ویسے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق پہلے درباری علماء سے، عیسائیوں کے علماء سے ملاقات کی۔ بکاؤ مال کہاں نہیں ہوتا، انہوں نے ان کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے اور ان سے کہا بس ہمارا اتنا سا کام ہے کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں ان مکہ سے آئے ہوئے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کریں تو آپ ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ ان لوگوں نے بھی یقین دلایا کہ ہاں بھئی، چونکہ موٹا نذرانہ لے چکے تھے، موٹے تحفے لے چکے تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بادشاہ کو اس بات پہ قائل کر لیں گے کہ ان کے حبشہ میں رہنے سے نہ تو حبشہ کو کوئی فائدہ ہے اور ان کے چلے جانے سے کوئی نقصان نہیں، ہم بادشاہ سے آپ کو یہ آپ کے یہاں کے لوگ واپس کروا دیں گے۔ اب انہوں نے پوری یقین دہانی کرا دی۔ پھر اگلے دن انہوں نے بادشاہ کے خادم کو بلا کر کے بادشاہ کے لیے بڑے بڑے قیمتی تحفے شایان شان اندر بھجوائے۔ بادشاہ کے محل میں تحفے پہنچے، بادشاہ نے پوچھا بھئی کون ہے، کہاں سے تحفے آئے ہیں؟ تو پوری بات بتائی گئی۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ صاحب اذن باریابی چاہتے ہیں، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں دربار میں طلب کیا اور کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے آپ مکہ سے آئے، بتائیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں ایک آدمی نے
معاذ اللہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کچھ لوگ اس کے دامے فریب میں آ گئے، اس کی باتوں کو سن کر کے انہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین ترک کر دیا. جب ہم نے ان کو سرزنش کی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو یہ لوگ باغی ہو گئے اور آپ کے ملک میں آ گئے. اب آپ کے ملک میں انہیں مراعات حاصل ہیں، یہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھگوڑے غلام ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم انہیں واپس لے جا کر کے ان کے باپ داداؤں کے دین کے بارے میں کچھ سمجھا سکیں. اب وہاں جو درباری علماء پہلے سے رشوت لیے بیٹھے تھے نا تحفے کی شکل میں، وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے، ہاں صاحب ان کو بھیج دیجئے، ان سے ہمارے یہاں کوئی فائدہ نہیں اور چلے جائیں تو کوئی نقصان نہیں. بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ ناراض ہو گیا. اس نے کہا سنو، اگر آپ کے یہاں مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کر کے میرے ملک میں آئے ہیں تو پہلے میں حقیقت حال معلوم کروں گا کہ واقعی یہ بھاگے ہوئے ہیں یا ظلم و ستم سے بچ کے انہوں نے ہجرت کی ہے. اور اگر انہوں نے ظلم و ستم سے بچ کے ہجرت کی ہے تو سنو، پوری دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی بادشاہ کا غلام بھاگا ہوا اگر میرے ملک میں آ جائے اور وہ بادشاہ بھی اس کو میرے ملک سے واپس مانگے نا، تو میں بادشاہ سے جنگ کروں گا مگر ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا.